نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق عظیم المرتبت ہے۔ ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح قابل انتفاع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کوئی چیز بھی جھوٹی نہیں۔ واصف علی واصف نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بڑی ہے، قابل احترام ہے۔ چیز تب چھوٹی نظر آتی ہے جب اسے غرور یا دور سے دیکھا جائے۔ اگرچہ ہر مخلوق کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے محترم ہستی پیدا کی ہے وہ انسان ہے۔ حضرت آدم کو کرامت کا تاج پہنایا، فرشتوں کی جبینیں ان کے آگے جھکی، عزتوں کی مسندوں پہ انسان کو بٹھایا گیا۔ جو اکرام انسان کا ہے وہ کسی مخلوق کا نہیں، بلکہ انسان تو انسان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی پھپھی کھجور کی عزت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ انسان کے ساتھ کھجور کا یہ تعلق اس بنا پر ہے، اس لیے اس کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہی مثال ہے مسلمان کی، تو مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے۔ لوگوں نے جنگل کے درختوں کا خیال شروع کیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا، میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے شرم کی، اس لیے کہ مجھ سے اکابر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اس لیے ادب یہ ہے کہ جواب نہ دوں، اور نہ کہا۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیان فرمائیے وہ کون سا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جو خزاں میں چھاؤں دیتا ہے اور ہمیشہ پھل بھی دیتا ہے، اسی طرح مومن کا وجود بھی نفع بخش ہے۔ اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو نہ صرف امن اور سکون کا اور تحمل برداشت کرنے کا اور بقاء باہمی کی تعلیم کا درس دیتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات اور مکتوب و مشرب کا احترام بھی سکھاتا ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں جو تکریم انسانیت سکھاتا ہو۔ ہم اپنے ہمسائے ملک بھارت کو دیکھ لیں، وہاں انسان کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے: برہمن، پنڈت، پجاری وغیرہ، کشتری، سپاہی یا جنگجو، ویش، کاروباری اور دیگر دستکاری وغیرہ، شودر، خدمت گار، کسان وغیرہ۔ لیکن اس سارے نظام میں بے ذات کے لوگ یعنی اچھوت بھی اسی معاشرتی نظام کا حصہ ہیں۔ سب سے کم تر یعنی کم ترین درجے کے انسان ہیں، انہیں کسی قسم کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ یہ اپنے مذہب کی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور اس کو سن بھی نہیں سکتے، انہیں یہ حق بھی ان کا مذہب نہیں دیتا۔ اسلام میں انسان کی تکریم کا یہ عالم ہے کہ اس کا گوشت کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ اس کی عزت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ شوافی اور احناف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو تو کیا
اس عورت کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکالیں گے یا نہیں؟ شفافی کہتے ہیں احترام آدمیت کے پیش نظر اس عورت کے پیٹ کو چاک نہیں کر سکتے، لیکن احناف کا موقف بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا بھی عزت کے قابل ہے، لیکن زندہ جو پیٹ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل احترام ہے۔ امام طحاوی کا بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ امام طحاوی ابتداً انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی ابتداً شافعی المذہب تھے۔ ایک دن انہوں نے شافعی مسلک کی کتاب میں پڑھا، جب عورت حاملہ ہو اور فوت ہو جائے، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو بچہ نکالنے کے لیے اس کے پیٹ کو چیرا نہیں جائے گا، برخلاف مذہب امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام طحاوی کی جب والدہ فوت ہوئی تھیں تو اس وقت آپ شکم مادر میں تھے اور امام طحاوی کو مذہب حنفی پر پیٹ چیر کر نکالا گیا تھا۔ امام طحاوی نے اس کو پڑھ کر کہا، میں اس شخص کے مذہب سے راضی نہیں جو میری ہلاکت پر راضی ہو۔ پھر انہوں نے شافعیت کو چھوڑ دیا اور حنفی مسلک کو اختیار کیا اور اس مسلک کے عظیم مجتہد بن گئے۔ اسلام میں انسان کی تکریم کا عالم یہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ انصار کے سردار تشریف لائے۔ حضور نے اس مجلس میں موجود صحابہ سے فرمایا، قوموا الی سیدکم فانزلوہ، اپنے سردار کا اٹھ کر استقبال کرو اور ان کو سواری سے اتارو۔ یہ احترام آدمیت کی وہ مثال ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قائم فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک تفصیلاً حدیث ہے جس میں وہ بیان فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، ان کا بوسہ لیتے، خوش آمدید کہتے، ہاتھ پکڑ لیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے وہ اٹھ کھڑی ہوتی، ہاتھ پکڑ لیتی، بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ انسان کی تکریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، لیکن دوسری طرف کوئی شخص کسی سے یہ توقع نہ کرے کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہما دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سے لوگ جنازہ لے کر گزرے، دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ یہ جنازہ تو اہل ارض یعنی ذمی یہودی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یہودی کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا، لیست نفسن، کیا وہ جان نہیں، یعنی وہ انسان نہیں ہے؟ انسان تو ہے نا، انسانیت کی وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ انسان زندہ ہو تب بھی اس کی تکریم ہے، فوت ہو جائے تو تب بھی اس کی تکریم ہے۔ فوت ہونے کے بعد بھی کس اعزاز سے اسے تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے، اس کی تکریم ہے۔ انسانی اعضاء کا بھی یہی حکم ہے، ان کی بھی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ناخن جزء انسانی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے، اس لیے ناخن کاٹ کر کوڑا کرکٹ میں نہ پھینکیں۔ اور ایسے ہی انسان کا جوٹھا جو ہے وہ بھی پاک ہے۔ انسان کی تکریم کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے یہ بھی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا جوٹھا پاک ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کفر کی نجاست اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کا جوٹھا پاک ہے۔ جنبی کا پسینہ پاک ہے، یہ انسان کی عزت ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ حضور نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ مل کر کھایا جائے۔ دوسروں کا جوٹھا پینے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ عاجزی کی علامت ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مل کر بیٹھ کر کھانے میں بھی عار محسوس کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں،
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ مل کر بیٹھنے کی اتفاق کی برکت ہے۔ آج برتن بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اصل میں ہم احترام انسانیت سے واقفیت نہیں رکھتے، پھر یہ چیزیں بے برکتی کا بھی سبب بنتی ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا کہ ہم نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مومن کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ اتنی برکت ہے۔ امام غزالی بیان فرماتے ہیں، اکابر اولیاء میں سے حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ اصم کہتے ہیں بہرے کو، یعنی جو سن نہیں سکتے، ان کا نام حاتم تھا اور اصم ان کا لقب تھا۔ آپ بہرے نہیں تھے مگر لقب اصم آپ کے نام کے ساتھ لگا لیا گیا تھا۔ یہ لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک خاتون ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئی۔ وہ آپ کے پاس بیٹھ کر مسئلہ دریافت کر رہی تھی۔ اچانک اس عورت کے پیٹ میں ہوا کا بوجھ ہوا اور آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی۔ وہ خاتون اس حرکت پر شرمسار ہوئی اور اسے اپنی یہ حرکت بڑی ناگوار گزری۔ حضرت حاتم اصم کیا سوچیں گے؟ حضرت حاتم نہیں چاہتے تھے کہ اس عورت کو کوئی شرمساری یا شرمندگی ہو، اس کی طبیعت پر بوجھ ہو، لہذا آپ نے خاتون کی شرمساری و شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنے کان اس کی طرف کیے اور کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ذرا اونچی آواز میں بات کرو۔ جب یہ کہا تو اس خاتون کو حوصلہ ہو گیا، وہ سمجھی یہ بہرے ہیں۔ بہرے ہونے کی وجہ سے انہوں نے آواز نہیں سنی اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ پس اس کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے، اس کے اس ظاہری عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے خود کو بہرا ظاہر کیا۔ جب تک وہ خاتون زندہ رہی تب تک ہر شخص سے حضرت حاتم جب بات کرتے تو کان آگے کر کے کہتے، ذرا اونچا بولیں، یعنی بہرے ہی بنے رہے تاکہ جس ذریعے سے بھی اس خاتون تک خبر پہنچی تو یہی خبر پہنچے کہ وہ بہرے ہیں، کہیں یہ اطلاع نہ پہنچے کہ وہ صحیح ہیں۔ اس دن انہوں نے میری شرمساری کو چھپانے کے لیے ایسا عمل کیا، حقیقت میں بہرے نہیں ہیں۔ اس سے وہ شرمندگی محسوس کرے گی۔ پس ایک خاتون کو شرمساری و شرمندگی سے بچانے کے لیے حضرت حاتم عمر بھر بہرے بنے رہے اور اپنا لقب اصم اختیار کیا، اسی بنا پر انہیں اصم کہتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے بزرگان دین لوگوں کی عزت نفس اور ان کی تکریم کا کتنا لحاظ رکھتے تھے، لیکن آج اس کے غیر مہذب معاشرے میں لوگوں کی تذلیل کرنا ایک مشغلہ بن چکا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا، اسے پکڑنے لگے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اب بیٹھ گیا ہے تو کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس جگہ ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا۔ مسجد میں پیشاب کرنا اور وہ بھی مسجد نبوی ہو، کتنا کبھی عمل ہے، لیکن حضور نے احترام انسانیت کا ایسا درس دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن افسوس کہ ہماری مساجد کا ماحول ایسا ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کے گھر کا حیا بھی نہیں کرتے، لوگوں کی تذلیل کر دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے نڈال ہو کر رستے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو دریافت کیا۔ مقصد یہ تھا شاید وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں، مگر انہوں نے راستے میں چلتے ہوئے آیت بتا دی اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس راستے سے نکلے، ان سے بھی کوئی ایک آیت کا مطلب پوچھا
غرض وہی تھی کہ وہ کچھ کھلائیں گے، مگر وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر چل دیے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی خداداد بصریت سے جان لیا کہ یہ بھوکے ہیں۔ حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ حضور نے دیکھ کر ہی بتا دیا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ حضور آپ کے نور کی وجہ سے تمام زمانوں کی سحر ہوتی ہے، آپ کی نگاہ دلوں کے راز سے آگاہ ہے، دلوں میں چھپے بیتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ حضور حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے گئے۔ جب آپ کا شانہ نبوت میں پہنچے تو گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا، جاؤ تمام صحابہ صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ایک ہی پیالہ تو دودھ کا ہے، اس دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں تھا، اگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھوک کی تکلیف سے کچھ راحت مل جاتی۔ اب دیکھیں صحابہ صفہ کے آ جانے کے بعد بھلا اس میں کچھ مجھے ملتا ہے یا نہیں۔ ان کے دل میں یہی خیالات چکر لگا رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت سے کوئی چارہ بھی نہ تھا، لہذا وہ صحابہ صفہ کو بلا کر لے گئے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک قطار میں بیٹھ گئے۔ پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سب کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب سب کے سب شکم سیر ہو کر دودھ پی گئے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست رحمت میں یہ پیالہ لیا، حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں، آؤ بیٹھو تم پینا شروع کر دو۔ انہوں نے پیٹ بھر کر پی لیا۔ پیالہ رکھنا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ اور پیو۔ چنانچہ انہوں نے پھر پیا، لیکن آپ بار بار فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا حضور نے بسم اللہ پڑھ کے پی گئے۔ یہی وہ معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اس حدیث سے ایک تو حضور کا معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف احترام آدمیت کا درس بھی ملتا ہے کہ عالمین کی جان انبیاء کے امام اور 70 لوگوں کا جوٹھا پی رہے ہیں۔ اگرچہ ہر شخص قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے، مرد ہو عورت ہو، اپنے والدین ہوں یا کوئی غیر ہوں، حقیقی بہن بھائی یا دینی رشتہ دار ہوں، لیکن اسلامی معاشرے میں اپنے سے بڑے اور بالخصوص عمر رسیدہ افراد خصوصی مقام کے حامل ہیں۔ اس کی بنیاد اسلام کی عطا کردہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کو باعث برکت اور رحمت اور قابل عزت و تکریم قرار دیا گیا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ انسان بشرط زندگی بچپن، لڑکپن اور جوانی کی بہاریں دیکھنے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف عمری کی وجہ سے ذہنی و جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت، ان کی محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں نوکروں یا حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے ان کی کمزوریوں اور ناتوانیوں کا مداوا بننے کی کوشش کی جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی۔
اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ اب کم عمر اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بوڑھا آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجلس میں 3 طرح کے لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرو، عالم کے لیے اس لیے کہ علم کی وجہ سے، بڑے کے لیے اس کے عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے، اور سردار کے لیے اس کی سرداری کی وجہ سے۔ جہاں چند لوگ بیٹھے ہوں وہاں اگر کوئی بڑی عمر والا، کوئی بوڑھا یا عالم کسی قوم یا برادری کا سردار آ جائے، اس کے لیے مجلس میں بیٹھنے کی گنجائش پیدا کی جائے، یہ اس کی عزت کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں سے شفقت والا معاملہ کرنا، یہ ایسا کام ہے جو تجھے جنت میں میرا پڑوس بنا دے گا۔ حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، 3 باتیں وقار کی نشانیاں ہیں، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور گھٹیا آدمی کی باتوں کو برداشت کرنا۔ ایک صاحب نے حضور سے اپنے باپ کی شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے بچے بھی ہیں، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے ان کے والد کو بلوایا، جب ان کے والد کو پتہ چلا میرے بیٹے نے حضور سے میری شکایت کی تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ چونکہ عرب کی گٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے حضور نے فرمایا، آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ صحابی یہ سن کر رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی ابھی نہیں سنے، اپنے رب کے اور آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ کو بھی بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ اشعار کیا تھے؟ ہمیں بھی سنائیں۔ اور اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ ان اشعار کا آسان ترجمہ ہم اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو اشعار انہوں نے کہے جس اعلیٰ پائے کے تھے، جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی ترجمانی مشکل ہے۔ بہرحال کچھ اشعار اس طرح تھے، انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تب ہی شروع ہو گئے تھے، تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو کھاتا نہیں تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے، کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں نے دن رات کام کرتا رہا، میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائیں۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، محنت کی، میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن تو کڑیل نوجوان ہو گیا۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔
پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جٹلا دیا۔ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ راوی بیان کرتے ہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اس کے بیٹے کے گریبان کو پکڑا، جلال میں آ گئے اور اس کے بیٹے سے فرمایا تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے والد کی ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو احترام آدمیت کا درس دیا اور ان کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ آپ نے کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اسلام میں عمر رسیدہ افراد کو زندگی کی سہولیات کی فراہمی میں ترجیح کا حق بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام مدائن پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں نہ پانی کھینچ سکتی ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں، اور ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں اور وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رحم آیا۔ وہیں دوسرا کنواں جو ان کے قریب تھا، ایک بہت بھاری پتھر اس پر رکھا ہوا تھا جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے۔ آپ نے تنہا اسے ہٹا دیا، ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ہمارا دین اس قدر خوبصورت اور آسان ہے کہ یہ عمر رسیدہ کمزور افراد کی خدمت اور ان کی عزت و تکریم کو باعث برکت قرار دیتا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے حضور عمر رسیدہ افراد کا بے حد ادب و احترام فرمایا کرتے تھے، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 3 طرح کی بلائیں دور کر دیتا ہے، جنون، کوڑ اور برس۔ جب 50 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرماتا ہے۔ جب 70 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو حکم دیتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے، اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے۔ جب 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بنا جاتا ہے۔ آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے، اس کے گھر والوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ ایسے مسلمانوں کا احترام اور احترام آدمیت کا درس ہمیں جو انسان نیت کی عزت و تکریم کرنے کا درس اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب میں یہ درس نہیں دیا جاتا، اور کسی اور مذہب میں کسی فرقے میں اس طرح اسلام نے درس دیا احترام آدمیت کا۔ آپ کو کائنات میں کہیں اور یہ درس نہیں ملے گا، کہیں اور انسان کی یہ عزت و تکریم نہیں ملے گی۔
یہاں لوگ آج جو ہیں وہ جانوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں، یہاں لوگ آج فلاں کے حقوق بیان کرتے ہیں، کبھی کسی کے حقوق بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ فلسطین کا معاملہ نظر نہیں آتا۔ جو جانوروں کے حقوق بیان کرنے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، جو عورتوں کے حقوق ان کے لیے قوانین بنانے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو فلسطین کے مظلوم مسلمان، مظلوم انسانیت ان کو نظر نہیں آتی۔ انسانیت کا درد جو اسلام نے ہمیں بیان کیا، اسلام نے ہمیں جو انسانیت کا درس دیا، وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں انسانیت کا درد اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔